حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے اور یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے اور قدرت باری کا اظہار اور حیات بعد الموت کی تشریح اور وقوع بھی ہے۔ اکثر کفار و مشرکین کا یہ اعتراض رہا ہے کہ زندگی جب ختم ہو گئی، بدن کے اجزاء بکھر گئے، ہڈیاں گوشت چمڑا خاک میں مل کر خاک ہو گیا، صدیاں بیت گئیں، اب اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور کیسے ممکن ہے؟ اور یہ ایک ایسا عجیب سوال ہے کہ کفار و مشرکین نے تو اس کا اظہار کیا، لیکن اکثریت وہ ہے جنہیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ وسوسہ دل میں رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے جو زیادہ زور دیا ہے وہ آخرت پر یقین کرنے کا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔
الذین آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایسے لوگ کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس میں ساری باتیں عقیدے کی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، لیکن آخرت کو پھر سے الگ سے تاکیداً ارشاد فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر، اخروی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آخرت کی زندگی کو مانا نہ جائے۔ دنیا میں تو ایک شخص چھینا جھپٹی کر کے، ظلم سے چیزیں حاصل کر کے بھی اپنا وقت عیش و آرام سے گزار لیتا ہے۔ ایک شخص کمزور ہے، مظلوم ہے، ظلم سہتے سہتے اس کی زندگی بیت جاتی ہے، وہ دم توڑ دیتا ہے۔ تو اگر یہی دنیا ہی کی زندگی ہے تو پھر تو انصاف نہ ہو سکا، عدل نہ ہو سکا، پھر اللہ کریم کا انصاف کہاں گیا؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اس میں بندے کو آزمایا جاتا ہے، اس کی آزمائش گاہ ہے یہ عالم رنگ و بو، اور بہت طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ رزق کی تنگی، رزق کی فراخی، صحت کی خرابی، صحت مندی، اقتدار و اختیار یا اقتدار سے محرومی، زندگی کے کتنے ایسے جھمیلے ہیں، اور وہ سارے کیا ہیں؟ آزمائش ہیں۔ اور اگر ہم سب کو یکجا کریں اور اس کا تھوڑے سے لفظوں میں اس کی حقیقت کو جاننا چاہیں تو وہ قرآن کریم نے بیان کر دی، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کسی کی آزمائش یا کسی کا امتحان اس طرح سے ہوتا ہے کہ اسے عزت بھی دے دیتا ہے دنیا کی اور نعمتیں بھی دے دیتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اقتدار و اختیار پا کر، عزت و مرتبہ پا کر، مال و دولت پا کر وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا خود سر ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اور کہے یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ آزمانا چاہتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس کا رزق جو ہے اس پر تنگ کر دیتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، یہ بھی تو اللہ کا رزق ہے، سوچیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، اب دماغ بھی اللہ کا رزق ہے، سیکھا ہوا علم بھولنا شروع ہو جاتا ہے، اقتدار و اختیار چھن جاتا ہے، تنگی آ جاتی ہے ہر شعبے میں، تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے کہ تنگی کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، میرے ساتھ رابطہ رکھتا ہے، یا اس تنگی سے گھبرا کر معبودان باطلہ کی طرف بھاگ جاتا ہے، جادو ٹونے کی طرف بھاگ جاتا ہے، بتوں کی پوجا پرستش پہ لگ جاتا ہے۔ اور بت، یہ جو پتھر کے بت ہیں، انہیں تو جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ سے اٹھا کر باہر پھینکوایا ہے، ان کے پلے تو کچھ نہیں بچا، بلکہ اب تو جو ان کو پوجتے ہیں وہ بھی نہیں پوجتے، اور سب سے بڑے بتوں کے پجاری ہمارے ہاں ہندو معاشرہ ہے جو قدیم سے بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، تو اب ان میں بھی اکثریت اس سے منکر ہو چکی ہے۔ بلکہ یہاں کہا جاتا ہے کہ جی ٹیلی ویژن پہ بڑا زوردار پرچار ہوتا ہے ہندو مت کا اور اپنے بتوں کی پوجا کا، اور ہر فلم میں بھی، ڈرامے میں بھی، اور الگ سے مذہبی پروگرام بھی وہ چلاتے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں محنت کر رہے کہ انہیں کوئی یہ شبہ ہے کہ شاید مسلمان ہندو ہو جائیں گے یا عیسائی ہندو ہو جائیں گے، انہیں تو خطرہ یہ ہے کہ ان کے ہندو جو ہیں وہ ہندو مت کو چھوڑتے جا رہے ہیں،
اور مادی علوم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب جو بچے پڑھ لکھ گئے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا فائدہ ہوا کہ ایک آدمی پتھر کا یا مٹی کا بنا کر بیچ رہا ہے، 4 ٹکے کا بیچ رہا ہے، ساری عمر اس کا افلاس نہیں نکلتا، اور ہم اسی بت کو پوج کر اپنی مشکلیں آسان کر لیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو بلکہ اب تو ہندوستان میں یہ عالم ہے کہ وہ عدالت میں بھی جب بندہ جائے تو آپ ان کے ڈراموں میں بھی دیکھیں تو وہاں بھی وہ نظر آتا ہے کہ وہ اس سے پوچھتے ہیں آستک ہو یا ناستک، یعنی تم مذہب کو ماننے والے ہو یا مذہب کے منکر ہو. تو اگر مذہب کا منکر ہے تو اسے باپ کی یا کسی کی وہ قسم دیتے ہیں کہ عدالت میں سچ بولوں گا، اور مذہب کو ماننے والا ہے تو اپنی کتاب پر اس سے قسم لیتے ہیں گرنتھ پر. معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے ان کا. تو ان بتوں کو تو جو ٹھوکر لگی وہ اتنی کاری لگی کہ اب ان کے پلے تو کچھ نہیں بچتا. ہماری آرزوؤں اور خواہشات کے بت، نظر نہ آنے والے بت، ہماری اپنی انا کا بت. ابھی ایک چھوٹا سا خط تھا آج کی ڈاک میں، تو کسی نے لکھا تھا کہ آپ بھی دعا کریں کہ میری خواہش پوری ہو. تو میں نے اسے 3 سطریں لکھی ہیں کہ خواہشیں پوری کرنا مقصد نہیں ہے، یہ اس کا اپنا نظام ہے. خواہش کرنے پہ اس نے پابندی نہیں لگائی. ہم خواہش بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. ہر جائز خواہش جو ہے وہ درست ہے. ناجائز کی خواہش کرنا بھی ناجائز ہے، اور جائز کی خواہش کرنا اس کی اجازت ہے، ہمارا حق ہے، اللہ نے ہمیں اس کا حق دیا ہے. لیکن خواہش خواہش ہوتی ہے، خواہش حکم نہیں بن سکتی کہ ہم جو خواہش کریں وہ مانی جائے. تو پھر وہ خواہش تو نہ رہی، وہ تو حکم ہو گیا، تو حکم اسی کا چلے گا. اور اسلام یہ ہے کہ ہم خواہش کرتے ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی تو بھی اس کا شکر ادا کریں کہ وہ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اس کے حکم میں اپنے آپ کو شامل کرنا اسلام ہے، اور اس سے دل برداشتہ ہونا اسلام کے خلاف ہے. خواہش کرنا ایک بات ہے، اس کے لیے دعا آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ آپ کی جائز خواہش پوری ہو، لیکن یہ خیال رہے کہ ہمیں دعا کا بھی الگ اجر ملے گا، لیکن ہوگا کام وہی جو وہ چاہے گا. تو ہمارے اپنے اندر بھی ایک، اب اس میں بھی ایک آنا ہے کہ یہ میں نے خواہش کی کیوں پوری نہیں ہوئی. یہ ایک عجیب سا بت ہے جو نظر تو نہیں آتا، لیکن یہ ہر سینے میں، ہر دل میں گھسا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خانہ بدوش ہیں ان کا کوئی معیار زندگی نہیں ہے، اور ان میں انانیت کہاں سے آئے گی کہ یہ سر پہ بسترا اٹھایا اور جھگیاں سی ہیں ان کے پاس، یہاں سے اکھیڑی وہاں رکھ دیں، گدا کرنے نکل گئے، کسی نے سوکھی روٹی دی، کسی نے آٹا دیا، کسی نے پھٹا کپڑا دیا، مانگ کر لائے، کھایا، سو گئے، پھر اٹھ کر مانگنے چلے گئے، یہاں سے اکھیڑی آگے چلے گئے. تو میں نے ان میں بیٹھ کر، ان سے مل کر، ان کے ساتھ وقت گزار کر دیکھے، وہ ہم سے زیادہ آنا کے شکار ہیں، اور آپس میں ان کے مقابلے، اور اس سے میں بڑا ہوں، اور اس سے میں اچھا ہوں، اور میں نے شادی پر جلیبیاں بنائی اور اس نے تو صرف گوشت پکا. یعنی وہ اپنی مصیبتوں میں گرفتار ہے. یہ آنا کا بت ایسا ہے کہ کمزور سے کمزور بندے کے اندر گھسا ہوا ہے. تو انسان اپنے علم، اپنی ذات، اپنی معلومات کے گرد گھومتا رہتا ہے. جو زندگی آخرت کی ہے یہ تعلق ایمان سے ہی رکھتی ہے، ہماری عقل و فہم سے نہیں. تو اللہ کریم نے بتایا کہ زندگی تو جب سے میں نے انسان کو دی اور اس میں جو روح ڈالی، اس روح کا تعلق عالم امر سے، قل الروح من امر ربی، اور امر اللہ کی صفت ہے. صفات باری پہ فنا نہیں ہے، نہ وہ عارضی ہیں، وہ ازلی ابدی ہیں. جب سے اللہ کی ساری صفات، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہوگا، اور اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے.
اب روح امر سے اس نے کیسے پیدا فرمائی، یہ اس کا کام ہے. فرمایا تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح میرے رب کے امر سے ہے. اب امر سے کیسے ہے یہ جاننے کے لیے تمہارا علم، انسانی علم کافی نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے سے تمہارے علوم کم ہیں، لہذا اللہ کی بتائی ہوئی بات پر یقین کرنا پڑے گا. تو جب روح کو فنا نہیں ہے، اسے ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر یہ جتنے انقلابات ہیں یہ وجود پہ آتے ہیں. ایک وقت تھا کہ یہ وجود منتشر تھا خاک کی ذروں میں، اس کا اپنا ایک بڑا بہت وسیع کارخانہ، وسیع کارگاہ حیات ہے. ان ذرات سے اس نے غذائیں بنائیں، دوائیں بنائیں، دودھ لسیاں بنائیں، کہیں گھاس بنایا، جانور نے چرا، کسی کا دودھ آگے چلا، کسی کا گوشت کھایا. تو جو دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے وجود کے ذرات مختلف غذاؤں کی شکل میں اس کے والدین کے وجود میں پہنچتے ہیں. صلب مادر میں، شیر مدر میں محفوظ ہوتے ہیں. پھر ان ذرات کو کوئی ذرہ اتفاقاً نہیں آتا، ایک ایک ذرہ معین ہے. پھر ان کو یکجا کر کے ایک وجود کی صورت دیتا ہے. پھر اسے بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت، پھر وہ اجزاء بکھر جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں. اور جتنے بھی آپ بکھیرنا چاہیں اتنے نہیں بکھر سکتے جتنے پہلے منتشر تھے. جس نے پہلے جمع کیے اسے دوبارہ جمع کرنے پہ کیا مشکل ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پہ. لیکن اس چیز کو ماننے میں بندے کو تأمل ہوتا ہے، چونکہ اس کے علم سے چیز بالا تر ہے، اور اس کے ماننے کے لیے اللہ سے محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت، تاکہ اعتماد بحال ہو قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس لیے مانے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا، یہ یقیناً صحیح ہے، بات ختم ہو. وہ کیوں ہے، کیسے ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. تو بنی اسرائیل نے بھی، انہیں بھی یہ اعتراض تھا کہ جی آپ عجیب بات کرتے ہیں موسیٰ، کہ جب مر گئے، بکھر گئے، منتشر ہو گئے، ختم ہو گئی، اب اگر ہمیں آپ مسلمان کرتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھاتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، وہ دیکھی جائے گی، پتنی ہوگی نہیں ہوگی، یہیں کوئی ہمارا حل کرو، یہیں ہمیں کوئی کھانا پینا ملے، یہاں کی مشکلات کم ہو، پھر تو بات ہوئی. اتفاق یہ ہوا کہ ایک بندہ قتل ہو گیا. اب قاتل کا پتہ نہیں مل رہا تھا، کسی نے چوری سے قتل کر دیا اسے. رب جلیل نے، اب وہ ساری قوم مصر تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں اس کا قاتل کون ہے. رب جلیل نے انہیں فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مردے کے وجود کے ساتھ لگاؤ. ذبح کرنے کے بعد، یعنی وہ بھی مر چکی ہو تو اس ذبح کی ہوئی گائے کا گوشت اس کے وجود سے لگاؤ، یہ زندہ ہو جائے گا اور یہ خود بتا دے گا اسے کس نے قتل کیا. اتنی اسے فرصت مل جائے گی، دوبارہ زندگی مل جائے گی. یعنی مردہ مردے کے ساتھ لگ کر اسے زندہ کر دے گی. اب وہ لگے پوچھنے کہ جناب آپ نے گائے کہہ دیا، اب اس کا کوئی آگا پیچھا کوئی پتہ بتائیے. اللہ کریم نے اس کا رنگ اور نشانیاں بتائیں. پھر آئے، یہ اس رنگ کی اور اس نشانیوں کی کئی گائیں ملتی ہیں. تو مزید اللہ کریم سے پوچھ کر آپ بتائیے. وہ پھر جب تیسری دفعہ آئے تو اس دفعہ انہوں نے یہ ضرور کہا، ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون،
کہ ہمیں اس گائے میں پھر غلط فہمی ہوتی ہے اور تشابہ ہوتا ہے. اس طرح کی بھی کئی گائے ہیں. کوئی مزید نشانیاں بتائیں تو اللہ نے چاہا تو اس دفعہ ہم پہچان لیں گے. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دفعہ بھی وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو شاید پہچان نہ پاتے، کہ پھر انہوں نے اللہ کا سہارا لیا. اور اس کی حکمت بہت وسیع ہوتی ہے. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، وہ فوت ہو گئے تو ان کی وراثت میں ایک بچڑی سی بچ گئی، ایک یتیم بچہ رہ گیا. وہ بچڑی پھرتی رہی جنگلوں میں، گائے بن گئی. اب جب ادھر انہیں ضرورت پڑی تو اللہ کریم نے ساری نشانیاں اس کی بتائیں. اور جب اسے تلاش کر کے اس تک پہنچے، بچہ جو جوان ہو چکا تھا، تو اللہ کریم نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ بھئی اپنی قیمت بھرپور وصول کرو. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ بھئی گائے ذبح کر لو، چمڑا اتارو اور وہ اشرفیاں کا بھر کے مجھے دے دو اور گائے تمہاری ہو گئی. تو یہ اصول علماء حق نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے کہا تھا گائے ذبح کرو اور اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا تو کوئی بھی گائے ذبح کرتے کام ہو جاتا. جب انہوں نے بحث شروع کی تو مزید اس پہ شرائط لگتی گئیں. تو اللہ کریم نے چاہا کہ اس بچے کا دنیاوی سبب بنا دیں رزق کا، لیکن اگر وہ سوال نہ کرتے تو وہ قادر تھا، اسے جہاں سے چاہتا رزق دیتا، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر شیخ کسی بات کا حکم دے تو جو سمجھ آئیے اس طرح تعمیل کر لو تو ٹھیک ہے. جتنا پوچھتے جائیں گے وہ قید لگاتے جائیں گے تو آپ پر مشکل بڑھتی چلی جائے گی. ایک آدمی نے پوچھا بھی درود شریف پڑھا کرو، وہ پوچھتا ہے جی کتنا پڑھوں؟ وہ کہہ دیتے ہیں 5000. اب روزانہ 5000 پڑھنا آسان ہے؟ جب کہہ دیا پڑھا کرو تو وہ 10 دفعہ پڑھے تو بھی پڑھا ہو گیا، اور سارا دن پڑھتا رہے تو بھی پڑھا ہو گیا. تو کیوں نہ آسانی سے کام کرے؟ کون سا پڑھوں؟ بھئی بے شمار حدیث شریف میں درود موجود ہے، نماز میں بھی پڑھتے ہو، کوئی سا پڑھو کام. جب کون سا کہو گے ایک پابندی اور لگ جائے گی. جی وہ تسبیح پڑھتے وقت بات کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کیا ضرورت ہے پنگا لینے کی؟ تو علماء حق نے اور صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ جب شیخ کوئی بات بتائیں تو جو سمجھ آئیے اس پر عمل کریں. جتنی جرا کرتے جائیں گے آپ اتنی پابندیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور وہ مشکلیں بڑھیں گی. انہوں نے جرا کی اللہ کے نبی سے، وہ پابندیاں بڑھتی چلی جائیں گئیں. اور آخری نشانی پھر بتائی کہ قال انہ یقول، اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث. وہ ایک ایسا جانور ہے جسے نہ کسی نے ہل چلایا، نہ اس سے کوئی مشقت لی، اور نہ اسے کسی نے کنویں وغیرہ میں پانی نکالنے کے لیے جو تھا، یعنی اس سے ابھی تک کسی نے کوئی کام نہیں لیا. مسلمۃ اللہ شیء فیہا، اور ایک وہ بالکل سالم ثابت ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا جی اب آپ نے بات ہمیں سمجھا دی، ایک ایسا جانور ہماری نظر میں ہے. فذبحوها وما قادوا يفعلون، بالآخر مرتے پڑتے انہوں نے ذبح تو کی، کرنا چاہتے نہیں تھے. یہ اعتراض بار بار اس لیے کر رہے تھے کہ کہیں جان بچ جائے، لیکن بالآخر انہیں ذبح کرنا پڑی. اور تم نے جب بندہ قتل کر دیا اور پھر ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے کہ تم نے کر دیا، وہ کہتا تھا اس نے کر دیا، وہ کہتا تھا اس نے کر دیا، اللہ اس حقیقت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا جسے تم چھپا رہے تھے. پھر حکم دیا فقل نضربوہ ببعضہا، کہ اس میت کو یا مقتول کے وجود کو اس ذبح شدہ گائے کی گوشت کے ٹکڑا لگاؤ. جب انہوں نے وہ کوئی ٹکڑا اس سے لگایا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی زبان کاٹ کر لگائی. بہرحال جو بھی کیا تو مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے بات بتا دی کہ مجھے فلاں بندے نے اس طرح قتل کیا، اس وجہ سے کیا، اور ساری بات بتا کے پھر مر گیا. فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتی، حشر کو اللہ
اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا جس طرح تم نے مردہ گوشت سے ایک مردے کو زندہ ہوتا دیکھا ہے. تم ایک مردے کی بات کر رہے تھے، اس نے دوسرے مردہ گوشت میں بھی یہ قوت رکھ دی کہ وہ مردے سے مس کرے. خود گوشت بھی مردہ ہے، مردہ مردے سے مس کرے اور مردہ زندہ ہو جائے. یہ تو اس سے بھی مشکل کام ہے جس میں تم پھنسے ہوئے ہو. تم تو ایک مردے کی بات کر رہے ہو کہ کیسے زندہ ہوگا، تو یہاں دو مردے جمع ہو گئے اور ایک مردے سے دوسرے مردے کو تم نے مس کیا، وہ زندہ ہو گیا. تو اس طرح اللہ کریم حشر کو بھی مخلوق کو کھڑا کر دے گا، اور تمہیں نہ صرف تمہارا وہ مسئلہ حل کر دیا کہ قتل کس نے کیا ہے، اس پریشانی سے نکالا، بلکہ تمہیں قیامت کے قیام ہونے کی اور اخروی زندگی کی بھی واضح نشانی دکھا دی. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل مندی سے کام لے سکو. اور اللہ کے نزدیک دانش مندی یہ ہے کہ اس کی عظمت کا اقرار کیا جائے. ہم کچھ ساتھی بیٹھے تھے، اس وقت نہرو وزیر اعظم تھا ہندوستان کا، اور نہرو مر گیا. ان دنوں نہرو کی موت ہوئی تو ایک بڑا وہ تھا، ہر طرف یہ بات اخباروں میں بھی، ٹی وی ریڈیو پر بھی، لوگوں کی زبانوں پر بھی. کچھ چند ساتھی بیٹھے تھے، اور ایک ساتھی ہوتے تھے قاضی صاحب، بہت ضعیف العمر بزرگ ساتھی تھے. تو وہاں کسی نے بات کی کہ جی وہ بہت دانشور تھا اور بہت ہی ذہین اور بہت سمجھدار آدمی تھا. تو وہ فرمانے لگے میں تو نہیں جانتا کون تھا کون نہیں تھا، دیہاتی آدمی تھے، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، لیکن اگر جیسا تم کہتے وہ دانشور ہوتا تو وہ کافر نہ مرتا، اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا. کہ تم اس کی عقل کی تعریف کر رہے ہو، عقل مند تو نہیں تھا، بے وقوف ہی تھا جو اللہ سے محروم اور ہندو مذہب میں مر گیا. اگر عقل مند ہوتا تو اللہ و اللہ کے رسول کی عظمت کا اقرار کرتا. تو وہ بات قرآن کریم نے بھی یہاں یہی ارشاد فرمائی کہ معیار عقل بھی یہ ہے کہ عظمت الہی اور رسالت رسول برحق کا اقرار کرے. دانش مندی یہ ہے. اور جو اللہ کی عظمت کو بھی پہچان نہیں سکتا، صداقت پیغمبر کو نہیں پہچان سکتا، وہ خاک دانش مند ہے اور خاک عقل مند ہے. بچے تو چڑیاں بھی پال لیتی ہیں، درندے بھی پال لیتے ہیں، غذا ہر جانور بھی اپنی حاصل کر لیتا ہے. پھر کیا یہ دانش مندی ہے کہ انسان بھی خوراک اور غذا اور سرمایہ حاصل کرے اور بچے پالے اور مر جائے اور اللہ کے رسول سے آشنا نہ رہے؟ تو فرمایا یہ دانش مندی نہیں ہے. ہمارے ہاں ہماری عقل کے معیار الگ ہیں، اور جتنا کوئی عظمت باری پہ اعتراض کرے اتنا وہ دانشور شمار ہوتا ہے. اور اپنے دانشوروں، ادیبوں اور شاعروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے شعروں میں اللہ سے بغاوت کی بو ہو تو بڑا شاعر مشہور ہوتا ہے. کوئی ادیب جو فحش تحریریں لکھے وہ بڑا ادیب ہوتا ہے. ایسے ہیں ناول افسانے جو بڑے فحش لکھے گئے اور ان کے لکھنے والے بڑے نامور ہیں اور بڑا ان کا احترام ہوتا ہے. ایسے شعراء موجود ہیں جن کی غزلوں، نظموں یا شعروں سے عظمت الہی سے اور بارگاہ رسالت سے بغاوت کی اور دین سے بغاوت کی بو آتی ہے، وہ بڑے شاعر شمار ہوتے ہیں. حالانکہ یہی سب سے بڑی جہالت ہے. اللہ سے بغاوت یا اللہ کے نبی کی عظمت سے بغاوت یا اللہ کے دین سے بغاوت اور بے راروی، یہی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. ہمارے آج کے ایک شاعر زندہ ہیں، ان کے بارے میں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کا بچہ اسکول میں جس میں پڑھتا ہوگا اس میں وہ قرآن بھی پڑھاتے ہوں گے. تو اسے کسی نے کہا بھئی تمہارا بچہ بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے.
تو اس نے کہا میرے نزدیک تو ایک اور زبان سیکھ رہا ہے، اور اس میں قرآن میں کیا رکھا؟ یعنی اچھا ہے، پڑھ رہا ہے، تو جہاں انگریزی پڑھتا ہے، فارسی پڑھتا ہے، اردو پڑھتا ہے، وہاں عربی بھی ایک زبان ہے، تو کوئی عربی کی الف بے بھی سیکھ جائے گا بس۔ اب یہ شاعر صاحب جو ہیں یہ ہمارے ہاں بہت بڑے نامور اور مشہور، اس لیے کہ وہ اللہ سے باغی۔ تو یہ جو معیار دانش مندی کا یا عقل کا یا دانشوری کا یا بہت بڑا ادیب و شاعر اور دانشور ہونے کا ہمارے ہاں بن گیا ہے، یہ غلط ہے۔ اور ساری دانش مندی اسی میں ہے کہ جتنا کوئی اللہ کی عظمت کا قائل ہے اور یقین رکھتا ہے، جتنا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں غرق ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ دانش مند ہے، اتنا ہی بڑا وہ عقل مند ہے۔ قرآن کے نزدیک، اللہ کے نزدیک عقل مندی اور دانش مندی یہ ہے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ اللہ نے کیوں دی ہے؟ عقل کا کام ہے کہ انسان اگر عقل مند ہو تو دھوکے میں نہ رہے اور حقائق تلاش کرے۔ کوئی آدمی جاتا ہے بازار، اسے وہ پیسے لے لیتے ہیں اور چیز تھوڑی یا خراب دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، یا دکاندار سمجھتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے، اسے جو چیز خراب پڑی ہے کوئی سمجھدار بندہ تو لے گا نہیں، اس سے پیسے لے لو، اسے گلی سڑی سبزی بیچ دو، یا آٹا جو خراب پڑا ہے وہ اسے دے دو، یا جو چیز جنس نہیں بکنے والی وہ اس کے پلے باندھ دو کہ یہ بے وقوف ہے۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جانے کہ میں جو سرمایہ دے رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے جو ملنا چاہیے وہ مل رہا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ تمیز بھی نہ ہو کہ میں یہ کھانا کھا رہا ہوں یا زہر کھا رہا ہوں تو بے وقوف ہوگا۔ اسی طرح جو عقل فانی چیزوں پہ فریفتہ ہو جاتی ہے اور اللہ کی عظمت کو چھوڑ دیتی ہے تو یہ عقل مندی کہاں سے؟ یہ تو بے وقوف۔ فرمایا عقل کا یہ مصرف نہیں ہے، عقل کا مصرف بھی یہ ہے کہ وہ حقائق کو تلاش کرے، فانی چیزوں کی حقیقت کو تلاش کرے، ارشادات نبوت پہ فکر کرے اور دیکھے کہ یہ تو حق کے موتی ہیں، یہ تو حقیقتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاور کر دی اور آپ لوٹا رہے ہیں، تقسیم فرما رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں ایک ایک حرف میں لاکھوں حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔ تو اصل چیز کو، حقیقت کو لے اور فانی اور باقی نہ رہنے والی چیزوں یا دھوکہ دینے والی چیزوں یا گلے سڑے مال کے نزدیک نہ جائے، تو یہ تو عقل مندی ہے۔ لیکن اگر کوئی ساری عمر برائی سے، بدکاری سے، گناہ سے یا اللہ سے محرومی سے اپنا دامن بھرتا رہا اور ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا دانشور ہے، تو یہ خیر سے ہماری بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری عقل جو اللہ نے دی ہے وہ ہمیں کس طرف رہنمائی کر رہی ہے، ہمیں بھی یہ شعور ہونا چاہیے۔ بڑی عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں جی دعا کریں میں نمازی ہو جاؤں۔ اگر آپ نے میری دعا سے نمازی ہونا ہے تو یہ تو ایک مجبوری ہوگی کہ دعا کوئی ایسی بلا ہو کہ جو آپ کو جکڑ دے اور بغیر نماز پڑھے چھوڑے نہیں۔ تو اگر زبردستی نمازیں پڑھانی ہوتی تو وہ خود پڑھا سکتا۔ جس نے خاک سے تم کو انسان بنا دیا اور تم سے مشورہ نہیں کیا اور تم بن گئے، انکار نہیں کر سکے۔ جس نے تمہیں صلب پدر سے نکالا اور تم نکل آئے، شکم مادر سے نکالا اور تم آ گئے، جس نے تمہیں بچپن، لڑکپن، جوانی میں پالا اور تم پڑھتے رہے، جیسی چاہی شکل بنا دی اور تم اعتراض نہ کر سکے، جیسا چاہا قد بت بنا دیا اور تم سے مشورہ نہ کیا، جتنا چاہا شعور و آگہی اور عقل اور علم کی استعداد دے دی اور تم اعتراض نہ کر سکے، جتنی چاہی بصارت دے دی تم کچھ نہ کہہ سکے، جتنی چاہی بصیرت دے دی تم کچھ نہ کر سکے، جب چاہا تمہیں بیمار کر دیا اور تم سے مشورہ تک نہ پوچھا اور تم کچھ نہ کر سکے، جب چاہا تمہیں موت دے دی اور تم اعتراض نہ کر سکے،
انکار نہ کر سکے. اگر وہ زبردستی چاہتا تو تم 5 کی 10 نمازیں پڑھتے. تمہارے دل کو اس نے دھڑکنے کا حکم دیا، وہ جب تک بند ہونے کا حکم نہیں دیتا دھڑکتا چلا جاتا ہے برسوں. تم سو جاتے ہو تو وہ دھڑک رہا ہے. تمہاری سانس کی آمد و شد جاری ہے، تم اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اگر حکمن نمازیں پڑھانی ہوتی تو میری دعا کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود تم سے پڑھوا لیتا. بات دیکھنے کی تو یہی ہے کہ تم عقل کو استعمال میں لاتے ہو، تلاش کرتے ہو، پھر تم اللہ کو پاتے ہو. محمد الرسول اللہ کی برکات میں تمہیں اللہ نظر آتا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ ہستی ایسی ہے کہ اس کے سامنے سر بسجود ہونا ہی میری زندگی کا منتہا مقصود ہے، میری منزل ہے. اور اس جوش، اس خوشی، اس ولولے سے رکوع اور سجدہ کرتے ہو تو یہ نماز ہے، یہ مطلوب ہے. جب تمہارا دل کہے کہ میں اس کے سامنے پیشانی زمین پہ رکھ کر کہوں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا پروردگار پاک ہے ہر چیز سے اور سب سے بڑا وہی ہے، اور وہ مستحق ہے اس بات کا کہ میں پیشانی خاک پہ رکھ کر اس کی عظمت بیان کروں، یہ مقصد ہے. یہ رسی سے باندھ کر، ڈنڈے مار کر، پکڑ کر نمازیں پڑھانا مقصد نہیں ہے. گھیر گھار کر کسی کو رکوع و سجود پہ مجبور کرنا مقصد نہیں ہے. ہاں وہ اپنی آیات دکھاتا ہے، اور سب سے بڑی آیت اس کی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب دی. یہ بھی معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جب کتاب دی تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. عربی میں جو چیز قریب ہوتی ہے اس لیے کہتے ہیں ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. ذالک کا دور کے لیے استعمال کیے جاتے، وہ چیز ہے. جب ذالک کا کہہ کر اشارہ کیا جائے تو وہ بعید مراد ہوتا ہے. عجیب بات ہے، قرآن کریم تو ہمارے ہاتھ میں پکڑایا جا رہا ہے، ہمارے سینوں میں اتارا جا رہا ہے، ہماری زبانوں پہ چلایا جا رہا ہے، اور فرمایا یہ جا رہا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب. یہ اس کی عظمت ہے، یہ اتنی بلند ہے کہ اس بلندی کو کوئی دوسری کتاب چھو نہیں سکتی. سب کتابیں، سب صحیفے، آسمانی کتابیں بھی اس کی بلندی کے سامنے نیچے رہ جاتی ہیں. اس لیے آپ اس بلندی پہ آپ چلے گئے جہاں قرآن موجود ہے. اب کسی کو اللہ کے سارے صحیفوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن عمل اسی پر ہوگا. جب اس تک پہنچے تو باقی سارے منسوخ ہو گئے. اس کی عظمت یہ ہے کہ صحابہ کرام کو کہیں سے تورات کا کوئی پھٹا ہوا ورق مل گیا، کچھ اس پہ آیات موجود تھیں، کچھ نہیں تھیں. کسی کے ہاتھ آیا مقدس کتاب کا ورق تھا، انہوں نے اٹھا لیا اور بیٹھ کر پڑھنے لگے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی ان میں موجود تھے، تو کوشش کرنے لگے پڑھنے سمجھنے کی. آخر اللہ کی کتاب کا ورق تھا. اتنے میں عجیب خوش نصیب لوگ تھے، اور اللہ نے چن کر بنائے ہیں حضور کی رفاقت کے لیے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ کے جب فضائل لکھتے ہیں تو اس میں ایک فضیلت یہ بھی لکھتے ہیں کہ بیشتر صحابہ کرام مدینہ منورہ میں دفن ہوئے، اکثریت. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی مبارک مٹی ہے کہ وہ جو حکم ہے کہ جہاں کی خاک ہوتی ہے وہاں بندہ دفن ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم نے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور رفاقت کے لیے اکثر خاک مدینہ منورہ سے منتخب فرمائی. تو شاہ صاحب نے یہ فضائل مدینہ منورہ میں یہ لکھا ہے. کیسے عجیب لوگ تھے، کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جب کوئی بات ہوتی تو شمس نبوت طلوع ہو جاتا، نبی کریم تشریف لے آتے، آپ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے پوچھا کیا بات چل رہی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کسی ساتھی کو تورات کا ایک ورق ملا ہے تو خستہ تھا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے کیا فرمایا، تورات میں کیا لکھا ہے. تو حضور کا رخ انور متغیر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو ناپسند فرماتے تو رخ انور متغیر ہو جاتا تھا. ہلکا سا بھی ارتعاش رخ انور پہ آتا تو دیکھنے والے کو سمجھ آ جاتا. اب سب پہ لرزہ طاری ہو گیا کہ حضور نے محسوس کر لیا، حضور ناراض ہو گیا. آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حی، آج اگر موسیٰ اس حیات دنیاوی کے ساتھ یہاں موجود ہوتے لما وسعہ الا اتباعی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خود موسیٰ کا بھی میرے اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا. تم کہاں کی تورات لیے بیٹھے؟ تم کس کتاب کا ذکر کر اور تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود صاحب کتاب بھی اگر دنیاوی زندگی کے ساتھ یہاں موجود ہوتا تو اسے محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنا پڑتا. تم کیا ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے سب سے اوپر، لا ریب فیہ، اس میں شبہے کی ہلکی سی گنجائش بھی نہیں. ایسی کتاب آپ نے دی جس کا ایک ایک حرف ذات باری کا کلام ہے، اور صدیوں پہلے حضور نے فرما دیا، قرآن نے نعرہ لگا دیا، اللہ نے فرما دیا کہ اس کا اعجاز یہ ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. چودہ صدیاں بیت گئیں اور 15ویں کا بھی بیشتر حصہ بیت گیا، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیا کیا کوشش کفار و مشرکین اور مستشرقین نے، جنہوں نے علوم دینیہ پر جن عیسائی اور یہودی عالموں نے تحقیق کی انہیں مستشرق کہتے، کیا کیا کوشش انہوں نے نہیں کی، اور اب تک کیا کیا نہیں کر رہے. پچھلے چند سال پہلے بھی شور تھا کہ یہودیوں نے غلط قرآن کریم پرنٹ کرا کر دنیا میں بانٹ دیے، لیکن کوئی ایک حرف، ایک زیر، ایک زبر، ایک نقطے کی تبدیلی نہیں ہوئی. اور جس طرح بنی اسرائیل کے لیے اس مردے کا زندہ ہونا تھا، اس سے بڑا معجزہ یہ ہے میں اگلے دن ایک مستشرق کا قول پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں، وہ لکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کہ اولاد آدم علیہ السلام میں واحد ہستی ہے جس کی ذاتی زندگی اور عام زندگی، مجلسی زندگی اور پرائیویٹ لائف اور پبلک لائف کا کوئی لمحہ آج بھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے. ہر ایک کے سامنے آج بھی ذرا ذرا موجود ہے کہ آپ نے یہ کیا، یہ کھایا، اس طرح سوئے، اس طرح جاگے، یہ فرمایا، جہاد اس طرح کیا، گھر میں اس طرح رہتے تھے. نہ پرائیویٹ لائف کا کوئی لمحہ ضائع ہوا اور نہ پبلک لائف کا کوئی لمحہ ضائع ہوا. حالانکہ اور بے شمار نبی بھی آئے، لیکن ان کے ماننے والے اور پیروکاروں کے پاس بھی ان کی زندگی کے واقعات درست معلوم نہیں ہیں، تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو گئے. کسی نبی کے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کون سے صحیح واقعات یہودیوں کے پاس؟
عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے ان کے ماننے والے جو ہیں وہ مختلف اوہام کا شکار ہو گئے، تو زندگی کے واقعات کی بات تو رہنے ہی دو۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ واحد ہستی ہے، اور مسلمان واحد قوم ہے جس سے اللہ نے یہ کام لیا کہ اپنی کتاب کا بھی ایک ایک لفظ کا ان سے پہرا دلوا رہا ہے، اور وہ دے رہے ہیں۔ اپنے نبی کی ایک ایک ادا پر بھی اس نے پہرے لگا دیے، اور مسلمان پہرا دے رہے ہیں۔ تو یہ معجزہ اس سے بڑا ہے کہ کوئی مردہ زندہ ہو کر بات کر دے، وہ تو ایک لمحے زندہ ہوا اور دوسرے لمحے پھر دنیا سے چلا گیا، اور یہ تو صدیوں کو روند کر آئی ہے، اور جانے کتنی صدیوں کو روندتی چلی جائے گی، لیکن اس میں کوئی ایک نقطہ ایک زیر زبر بڑھا گھٹا نہیں سکے گا۔ اب اس کے حقائق پہ بھی کسی کو یقین نہ آئے، اور جس اللہ کے نبی نے یہ کتاب دی اور اتنے حقائق لٹا دیے، اس کی عظمت کے پہ بھی کسی کو یقین نہ آئے، تو اسے آپ عقل مند کہیں۔ کافروں نے توہین کر دی جی حضور اکرم کی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اس پہ جلسہ کرو اور احتجاج کرو، اور مسلمان بھائی کی گاڑی جلا دو، دوسرے کی دکان لوٹ لو۔ یہ کون سا احتجاج؟ کافروں کو یہ جسارت کیوں ہوئی؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وقت ہو گیا، دیر ہو رہی ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے جنت کی بشارت دے دی آنے والے زمانوں میں، جن میں ایک بشارت یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کا جو لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ بلا حساب جنت میں داخل ہو۔ ایک بشارت ابھی باقی بھی ہے کہ غزوۃ الہند برپا ہوگا، اور جو اس میں شریک ہوگا اللہ کی طرف سے جہاد میں، وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہر مسلمان حکمران جس کی پہنچ اس حد تک ہوئی کہ وہ قسطنطنیہ پہ چڑھائی کرے، اس نے کوشش کی کہ وہ اسے فتح کرے۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت میں تھی فتح، انہوں نے کیا۔ تو ایک لشکر مسلمانوں کا یزید کی سرکردگی میں بھی، یہی یزید کربلا والا، اس وقت یہ یزید نہیں تھا جو آپ نے کربلا میں دیکھا، بندہ بدل جاتا ہے۔ اس وقت یزید امیر لشکر تھا، اور یہی حسین رضی اللہ عنہ جو شہید کربلا ہے، یہ اس کے لشکریوں میں شامل تھے۔ یہ لشکر بھیجا گیا تھا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، اور اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی جن کے گھر جب ہجرت فرما کر حضور آئے تو آپ کے ناقا نے جن کے گھر قیام کیا، جہاں پہلا قیام حضور کا ہوا وہ ان کا گھر تھا۔ وہ صحابی اس لشکر ضعیف العمر تھے، لیکن فرماتے تھے حضور کی بشارت ہے، میں اس میں مارا جاؤں گا، بلا حساب جنت میں جاؤں۔ بزرگ آدمی تھے، اس مہم کے دوران قسطنطنیہ والے دیوار پناہ، شہر پناہ کے اندر، دیوار کے اندر سے دفاع کر رہے تھے، مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا وقت آ گیا، انہوں نے وصیت فرمائی کہ کافروں سے لڑتے ہوئے جتنے بھی قسطنطنیہ شہر کے قریب مجھے لے جا سکو، مجھے اتنا قریب لے جا کر دفن کرنا کہ فتح تو اس نے ہونا ہے، کبھی تو میرے مزار پہ بھی کوئی بات کرے گا کہ قسطنطنیہ آج فتح ہو گیا۔ اللہ کرے تمہارے ہاتھوں ہو جائے، نہیں تو کسی بعد والے کے ہاتھوں ہو، فتح تو ہونا ہے، حضور کی بشارت۔ مسلمانوں نے یلغار کی اور آپ کا جنازہ لے کر شہر کی دیوار کے ساتھ پہنچ گئے۔ اب وہ اوپر سے تیر برساریں لگے ہوئے، جنہوں نے ڈھالیں اوپر کی اور قبر کھود رہے ہیں، تو حیران ہوئے یہ کر کیا رہے ہیں، یہ دیوار نہیں توڑ رہے، دروازہ نہیں توڑ رہے، ہمارے ساتھ نہیں، کر کیا رہے ہیں جی، قبر کھود رہے ہیں، یہ کیا تماشا ہے۔ پتہ چلا جی ایک بزرگ مسلمانوں کا جو فوت ہو گیا اسے یہاں دفن کرنا چاہتے، میں قبر بن گئی۔ تو ان کا جو اوپر جرنیل یا سالار کھڑا تھا، اس نے پکار کر کہا کہ تمہیں اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم اپنے بزرگ کو یہاں دفن کر کے واپس اپنے مورچوں میں چلے جاؤ گے، تو ہم یہ کھود کر میت باہر پھینک دیں گے۔
تو اسی یزید نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر تم نے اس قبر کو ہاتھ لگانے کی جرت کی تو تمہارا کوئی کلیسا اور کوئی مقدس جگہ اسلامی قلمرو میں سلامت نہیں رہے گی. عیسائیوں کے پاس تھا نا قسطنطنیہ، انہوں نے فرمایا اسلامی قلمرو کو دیکھتے ہو کہاں سے کہاں تک ہے، تمہارا کوئی گرجا گھر اور کوئی عبادت گاہ اس میں محفوظ نہیں رہے گی. ذرا اس کو ہاتھ لگا کر دیکھ. لشکر تو واپس آ گیا، قسطنطنیہ فتح نہ ہو سکا، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کو کسی نے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کی. آج کیوں توہین رسالت کرتے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ یہ بے غیرت لوگ ہیں، یہ اپنوں کی دکانیں لوٹیں گے اور نام احسان کریں گے محمد رسول اللہ کی عظمت پر. یہ لوگوں کی دکانوں کو آگ لگائیں گے اور اپنا سر پیٹیں گے، ایک دوسرے کو چیرے پھاڑیں گے. آج بھی اگر کافر کو یہ خطرہ ہوتا کہ دنیا میں 56 سے زیادہ مسلمان ریاستیں ہیں، 56-57 ریاستیں یکجا ہو کر میرے مد مقابل کھڑی ہو گئیں کہ تم نے توہین رسالت کا جرم کیا ہے، تو میں کہاں جاؤں گا؟ 56-57 ریاستوں میں اگر گرجا گھروں کو بند کر دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ایسے ہوتا ہے جواب، تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن کون کرے گا؟ اپنوں کی بسیں جلاؤ، اپنوں کی دکانیں لوٹو اور کافروں کے پاس جا کر مانگو کہ جی رائے اللہ دے دو، بچوں کے کپڑے دے دو، کھانے کو دے دو. یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ یہ توہین کافروں نے نہیں کی، ہم گداگروں نے کی ہے جو کافروں سے مانگ کر کھاتے ہیں. ہماری حمیت اور غیرت مر چکی ہے. کافر جی بے حیائی پھیلا رہے ہیں، جی ہندوستانی فلمیں بے حیائی پھیلا رہی ہیں، جی مغرب والے انٹرنیٹ پہ وہ کو پکڑ کر آپ کو دکھاتے. آپ پیسے دے کر دیکھنے جاتے اور شکوہ کرتے ہو خراب ہے، کمال ہے. انہیں پتا ہے یہ دیکھیں گے اس لیے بھیجتے ہیں. لیکن میرے بھائی بات تو اسی ایمان و یقین کی ہو رہی تھی. ہماری بغلوں میں قرآن ہے، زبانوں پہ کلمہ ہے، لیکن اعتبار ہمیں دونوں پہ نہیں رہا. بنی اسرائیل کو تو ایک مردے نے چند لمحے زندہ ہو کر بتا دیا، اور ہمارے پاس اللہ کی زندہ کتاب موجود ہے جو نہ صرف خود زندہ ہے، مردہ دلوں کو زندگی صرف یہی دیتی، اور زندگی بانٹ رہی ہے، بانٹتی رہے گی جب تک قیامت قائم نہیں ہے. یہی آب حیات ہے. دنیا میں اگر آب حیات ہے تو یہی اللہ کی کتاب آب حیات ہے، یہی بارگاہ رسالت آب حیات ہے، یہی عظمت پیغمبر. ڈاکہ کیوں پڑ رہا ہے عظمت پیغمبر پر؟ اس لیے کہ پہرے دار. اب میں کیا کہوں گا، ہم کیا ہو گئے؟ میں کچھ نہیں کہتا. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں دینی غیرت و حمیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں
پھر رقم کر جائیں گے۔